ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الانعام یعنی انعام کا دن رکھا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ ان مزدوروں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جس نے پوری مزدوری کی، کام پورا کیا، ان کو کیا مزدوری دینی چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے، مولا تو بہتر جانتا ہے کہ ان کی مزدوری کیا ہونی چاہیے۔ دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ جب کوئی کام مکمل کرتا ہے تو اس کو مزدوری پوری دی جاتی ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب مزدور کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کو مزدوری پوری دی جاتی ہے۔ اے فرشتوں، میرے بندوں نے تو کام مکمل کیا، یعنی چاند دیکھنے سے لے کر رمضان شریف کے روزے شروع کیے، چاند دیکھنے پر روزے ختم کیے، تراویح کا اہتمام چاند سے شروع کیا، چاند پہ ختم کیا، تلاوتیں کی، استغفار کیا، تسبیح کی، تحلیل کی، تکبیر کی، سارے کام انہوں نے انجام دیے۔ اب انہوں نے اپنے انداز سے سارے کام انجام دیے، میں نے انہیں آج گناہوں سے ایسا پاک کیا جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ان کے سارے گناہوں کا خاتمہ کر دیا۔ اور فرشتوں یاد رکھو کہ آج وہ مجھ سے جو طلب کریں گے میں ان کو وہ سب کچھ عطا کروں گا، جو مجھ سے مانگیں گے میں ان کو ضرور عطا کروں گا، جو مجھ سے مانگیں گے میں ان کو ضرور دوں گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ وحدہ لا شریک کہتا ہے، جس کا اعلان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ اپنا وعدہ کبھی خلاف نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آج کے دن صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم ہے۔ جو پہلے ادا کر دیں یہ بہتر ہے، لیکن جن لوگوں نے عید تک کے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ان کے لیے آخری ٹائم وہ ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے میں جھوٹ بولنے سے، روزے میں جھگڑا کرنے سے، یا یہ ساری کام کرنے سے روزے کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے، اور جو روزوں کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کے صدقے میں اللہ ان ساری کمی کو پورا فرما دیتا ہے اور تمہارے روزے قبول کر لیتا ہے۔ جو لوگ صدقہ فطر ادا نہیں کرتے ان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے ہوتے ہیں اور ان کے روزے قبول نہیں کیے جاتے۔ لیکن یاد رکھیں، لوگوں کا معمول یہ بن چکا ہے کہ لوگ صدقہ فطر کسی کو بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی کافر کو صدقہ فطر دیں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر مسلمان کو دیا جائے، اور دوسری بات مسلمان میں بھی اس مسلمان کو دیا جائے جس کے گھر کے اندر جو ہے وہ کھانے پینے کے بعد یعنی کہ تقریباً 50,000 کی کوئی چیز گھر کے اندر موجود نہ ہو۔ کیونکہ ایک چیز یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر ہم جو ہے وہ حساب لگاتے ہیں تو ہم ایک اندازے کے محتاط اندازے کے مطابق 2016 کے اندر حاجت اصلیہ کی جو مقدار بنتی ہے، نصاب کی جو مقدار بنتی ہے، نصاب کی حاجت اصلیہ کے علاوہ وہ کم و بیش 50,000 روپے ہیں۔ تو جن کے پاس 50,000 کی چیز ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ان پہ زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جن کے پاس کھا پی کر کے گھر کے اندر مثال کے طور پر ایسی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے یا بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے جس کو کاؤنٹ کرنے کے بعد 50,000 کی مقدار بن جاتی ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا بھی حرام ہے اور ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے، آج لوگ جو ہے شکایت کرتے ہیں، سید صاحب ہم تو پوری زکوٰۃ پوری دیانتداری کے ساتھ نکالتے ہیں، صدقہ فطر بھی دیتے ہیں، لیکن پھر کیا بات ہے، سال بھر نقصان ہوتا ہے، سال بھر پریشان رہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا جس نے پوری زکوٰۃ نکال دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال کو اپنے
اپنے قلعے میں محفوظ کر لیا. تو جب ہم نے پوری زکات نکال دی ہے تو پھر ہمارا نقصان کیوں ہوتا؟ یہ مندی کے مسائل، یہ معاملات کی پریشانی، یہ مشکلیں کیوں ہے؟ دراصل بات یہ ہے، صرف زکات نکالنے کی بات نہیں ہے، زکات ادا کرنے کی بات ہے. اور زکات ادا اس وقت ہوتی ہے جب حقداروں کے ہاتھ میں زکات پہنچے گی. صحابہ کرام کی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک کے غریبوں کو تلاش کرتے ہوئے آتے تھے. اگر ان کو پورے راستے پر کوئی زکات کا مستحق نہیں ملتا تو وہ مدینہ منورہ تک سفر کیا کرتے تھے تاکہ وہ غریبوں کو، مستحقین کو زکات ادا کریں. ہم کن ہاتھوں میں زکات دیتے ہیں اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. پیسہ تو ہمارا جا رہا ہے لیکن زکات بھی ادا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ مالدار حضرات جتنی دلچسپی مال کمانے میں لیتے ہیں، کاش کہ اس کا 1% وہ زکات کے مسائل سیکھنے میں بھی لے لیں تو سال بھر کی پریشانی ان کی دور ہو جائے گی، سال بھر کی ان کی مشکلیں آسان ہو جائے گی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ تو میں نے سرسری طور پر ایک اشارہ کر دیا. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے آج عید کا دن عطا فرمایا اور ہمارے یہاں خوشی کی بھی ایک حد ہے اور غمی کی بھی ایک حد ہے. اللہ فرماتا ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. ان کو بشارت دے دو ان مومنین کو جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے غم میں بھی ایک حد متعین کی ہے اور خوشی میں بھی ایک حد متعین کی ہے. غم کے اندر یہ ہے کہ انسان غم میں کتنا بھی ڈوب جائے لیکن وہ ماتم نہیں کر سکتا، چہرہ نہیں پیٹ سکتا، نوحہ نہیں کر سکتا، چیخ چلا کر کے آواز نکال کر کے رو نہیں سکتا، یہ حرام ہے. اور خوشی میں کتنا بھی خوش ہو جائے تو وہ اللہ کی حد کو توڑ نہیں سکتا. ہمارے لیے عید کا دن بڑی خوشیوں کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، انعام خداوندی کا دن ہے، جو مانگو وہ مل جانے کا دن ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے جن لوگوں نے مہینے بھر روزے رکھے اب وہ گناہوں کے اڈے ڈھونڈیں گے. یہ عید نہیں ہے. اگر ایسی عید کرتے ہو تو یہ وہ عید ہے. وہ پکنک پر جائیں گے اور عیاشیاں کریں گے. مہینے بھر جنہوں نے مسجد کو آباد کیا تھا وہ مسجدوں کو ویران کر دیں گے. جو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہونا چاہیے تھا روزوں کی برکت سے، اس کا اظہار نہیں ہوگا بلکہ اس کے خلاف ہوگا. تو یہ عید تو نہ ہوئی. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ عید کا دن ہمارے لیے عذاب الہی کا دن بن جائے. آئیے چونکہ وقت پر مجھے اپنی گفتگو ختم کرنی ہے، بس ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. عالمی حالات کے تناظر میں آپ نے گفتگو صوفی ملت سے سماعت کی. اس وقت تو پوری دنیا عالمی حالات کو لے کر ٹینشن میں ہے. یہ حالات کیسے حل ہوں گے؟ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ کل تک مسجدیں تھیں، اب حرم نبوی تک لوگوں کے پنجے اور ہاتھ پہنچ رہے ہیں. بیت المقدس کا جو حال ہے، معصوم بچے، ننھے معصوم بچے ماؤں کی گود میں گولیوں سے ہلاک کر دیے جاتے ہیں. ماں کی گود میں بچے کا سر اڑ جاتا ہے اور اس کا دھڑ جو ہے ماں کی گود میں رہ جاتا ہے. یہ صورتحال ہے بیت المقدس کی. اور بالکل ایسی صورتحال دنیا ہر شہر کی کر دینا چاہتی. مسلمان کے ہر مرکزی علاقے کی یہی صورتحال کر دینا چاہتی. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہم تلاش کریں قرآن و سنت کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر اس کا حل تلاش کریں. بس ایک بات مجھے عرض کرنی ہے، روزے کا مقصد دل میں اللہ کا خوف، نماز کی کثرت کا مقصد دل میں اللہ کا خوف، تسبیح و تحلیل کا مقصد دل میں اللہ کا خوف، صدقات و زکات کا مقصد دل میں اللہ کا خوف. اسلام نے جتنی عبادتیں ہم پر لازم کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دل خشیت ربانی کا گنجینہ بن جائے. اور روزوں کی قبولیت کی علامت بھی یہی ہے کہ رمضان شریف آنے سے پہلے آپ کے دل کے اندر جو اللہ کا جتنا خوف تھا اس میں کچھ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا. اگر اضافہ ہوا ہے تو آپ کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیے گئے ہیں، اور اگر دل میں خشیت ربانی کا اضافہ نہیں ہوا تو آپ نے فاقہ کشی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا. تو یہ اللہ کی خشیت دل میں کیسے پتا چلتی ہے کہ دل میں تقوی پیدا ہوا، دل میں اللہ کا خوف ہوا، دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوئی. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
اللہ کی خشیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ تجھے اس مقام پر نہ دیکھے جس مقام سے اللہ نے تجھے منع فرمایا. یعنی تجھے جھوٹ سے روکا تو تجھے جھوٹ بولتے اللہ نہ سنے، تجھے چوری سے روکا چوری کرتے ہوئے تجھے اللہ نہ دیکھے، غیبت سے روکا غیبت کرتے ہوئے تجھے اللہ نہ دیکھے، حرام سے روکا حرام کھاتے ہوئے تجھے اللہ نہ دیکھے. اللہ نہ دیکھے، بات اللہ کی گئی، کیونکہ دوسروں کی نہیں کہ انسان تجھے نہ دیکھے. انسان تو چپ کے کام کرے گا تو دوسرا انسان نہیں دیکھے گا، لیکن اللہ کی شان یہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کرتا ہے. اللہ پاک تم پر کڑی نگرانی کرتا ہے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو وہ تمہارے پل پل کی خبر رکھتا ہے. تو اللہ تمہیں نہ دیکھے برائی کی جگہ، یہ تقویٰ ہے اور یہی روزے کا مقصد ہے، یہی عبادت کا مقصد ہے. اب بتائیں ہماری حالت کیا ہے، وہ چھوڑیے. اب آئیے ایک طرف سیدنا فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں، آپ کے دل میں خیال آیا اس وقت نمازی تو بہت ہیں لیکن کیا روح نماز بھی لوگوں کے اندر ہے؟ روزے دار تو بہت ہیں، کیا روح روزہ بھی لوگوں کے اندر ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے سوچا کہ چلو متقیوں کو ڈھونڈتے ہیں اپنی حکومت میں، خلافت کے دور میں. دیکھو دو اصطلاح ہے، ایک ہے نیک اور ایک ہے متقی. غور فرمائیں، ایک نیک ہے اور ایک جو کثرت سے نماز پڑھے نیک، کثرت سے روزے رکھے نیک، کثرت سے تلاوت کرے نیک، کثرت سے حج کرے نیک، کثرت سے عمرہ کرے نیک، صدقہ دے نیک. لیکن اس کو متقی نہیں کہہ سکتے. تھوڑی سی آپ کو حیرت ہوگی لیکن یہ اصطلاح ہے صوفیہ کی، بزرگوں کی، اسلام کی. اس کو نیک کہہ سکتے ہیں، متقی نہیں کہہ سکتے. متقی کون ہوتے ہیں؟ متقی وہ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، نیک وہ جو نیکیاں کرے، اور متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچے. تو اللہ کے یہاں نیکوں کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، اللہ کے یہاں متقیوں کی زیادہ اہمیت ہے. اس نے اپنے ولیوں کی پہچان کیا بتائی؟ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ میرے جو ولی ہیں وہ متقی ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ نیک ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، اور جو گناہ سے بچے گا وہ صرف نیکی کرے گا. جو متقی ہوگا وہ نیک بھی ہوگا، لیکن جو نیک ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ متقی بھی ہو. تو اس لیے اسلام نے تقویٰ پہ زور دیا ہے، لعلکم تتقون. روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو آج نمازی تو ہیں، روزے دار تو ہیں، لیکن کیا روح روزہ روح نماز بھی ہمارے اندر ہے؟ ابھی پتہ نہیں کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو گھر میں سوتے پڑے ہوں گے، یا جو عیدگاہوں میں اور مسجدوں میں پہنچے ہوں گے. پتہ نہیں ان کا پلان کیا ہوگا کہ اب نماز کے بعد جائیں کہاں، کرے کیا کیا پلان ہوں گے لوگوں کے. تو فاروق اعظم نے سوچا کہ نمازی عبادت گزار تو ہیں، کیا متقی بھی ہیں؟ ذرا تلاش کریں کہ متقی بھی ہیں یا نہیں. تو آپ نے چرواہوں جیسا سر پہ کپڑا باندھا اور دیہاتیوں جیسا لباس پہنا، اور آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومنے لگے، مدینہ طیبہ کا گشت کرنے لگے. دورہ کرتے کرتے آپ مدینہ منورہ کے مضافات کی طرف نکلتے چلے گئے. اور جب آپ چلتے ہوئے ایک صحرا میں پہنچے، جنگل میں پہنچے، تو آپ نے کیا دیکھا؟ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اور اس کے چرانے کا انداز اتنا نرالا ہے کہ اس نے بکریوں کو چھوڑ دیا ہے، اور ایک درخت کے نیچے وہ چمڑے کا مسلح بچھا کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور بکریاں جو ہے وہ چر رہی ہے. میرے اور آپ جیسا کوئی انسان ہوتا اسی ادا کو دیکھ کر کے کہتا کہ یہ نیک ہے، متقی ہے. لیکن وہ فاروق اعظم تھے. فاروق اعظم نے کہا اسی کو پرکھنا چاہیے، اس لیے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کا اثر کچھ دل پر ہے کہ نہیں. عبادت تو کر رہا ہے، عبادت کا اثر کچھ دل پر ہے کہ نہیں. سیدنا فاروق اعظم اس کے پاس گئے اور اس کی نماز کو دیکھا. نماز مکمل ہوئی تو آپ نے اس کو سلام کیا. اس چرواہے نے جواب دیا، سلام کا جواب دیا. فاروق اعظم نے کہا میں مسافر ہوں. تو اس چرواہے نے کہا اے اجنبی مسافر، بتا میں تیری کیا خدمت کروں. تو فاروق اعظم نے چرواہے سے کہا اے چرواہے، مجھے بھوک لگی ہے، پانی میرے پاس ہے لیکن کھانے کی کوئی چیز نہیں.
کیا تو اپنی بکریوں کا دودھ دو کر مجھے دے سکتا ہے؟ چرواہے نے کہا نہیں، میں تجھے نہیں دے سکتا، کیونکہ میں چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک نہیں ہوں، اس لیے بکری کا دودھ دو کر کسی کو پیش کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے میں تجھے نہیں دے سکتا۔ فاروق اعظم نے کہا دل ہی دل کے اندر خوش ہو کر، پہلا زینہ تو یہ چڑھ گیا تقوی کا، لیکن پھر سوچنے لگے کہ انسان مفت میں ایمان کا سودا جہاں نہیں کرتا ہو وہاں پیسوں سے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ جب پیسے پیدا ہوئے تھے تو شیطان نے اس کو چوم کے کہا تھا تو ہی ہے، تیرے ذریعے سے بڑے بڑے متقیوں کا ایمان چھینوں گا، ایمان پہ ڈاکہ ڈالوں گا۔ آج یہ جو سارے فتنے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ صرف دولت کی بنیاد پر ہے، اقتدار کی بنیاد پر ہے۔ انسان دنیا کا لالچی ہو گیا ہے، انسان اقتدار کا لالچی ہو گیا ہے، پھر اقتدار کے لیے چاہے اس کو جو کرنا پڑتا انسان کرتا ہے۔ فاروق اعظم نے سنا کہ میں دودھ نہیں دے سکتا تو آپ نے پوچھا کیوں نہیں دے سکتا؟ کہا کہ اس لیے میں بکریوں کا مالک نہیں، اس لیے میں دودھ نہیں دے سکتا آپ کو۔ تو کہا کچھ پیسے لے لے۔ فاروق اعظم نے کہا کچھ پیسے لے لے، دودھ دے دے۔ اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا کہ میں تمہیں دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ میں مالک ہی نہیں ہوں۔ کہا اچھا اگر تو دودھ دو لے گا اور جب تو شام کو بکریاں لے جائے گا تو تیرا مالک جان لے گا کہ تو نے بکری کا دودھ دو کر کسی کو دیا ہے۔ وہ بکری پالنے والے جانتے ہیں نا کہ صبح کو دودھ دویا گیا یا دوپہر کو دویا گیا، ان کو اتنا نالج ہوتا ہے بکریوں کا۔ تو مالک سے ڈر رہا ہے نا، ایک کام کر، ایک ایسی تجویز پیش کرتا ہوں جس میں تیرا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے۔ ایک بکری کا بچہ مجھے بیچ دے، میں تجھے پیسے دیتا ہوں، میں ذبح کروں گا، بھونوں گا، کچھ تجھے بھی کھلاؤں گا کچھ میں بھی کھاؤں گا، تو مالا مال ہو جائے گا، فائدہ دونوں کا ہے، تیرے پاس پیسے آ جائیں گے، میری بھوک مٹ جائے گی اور پھر میں چلا جاؤں گا۔ اور تو جا کر کے کہہ دینا کہ جنگل میں بکری کا بچہ گم ہو گیا، کیونکہ بچے تو گم ہوتے ہی رہتے ہیں، یا پھر یہ کہہ دینا کہ بھیڑیا لے گیا بچے کو۔ وہ چرواہا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کا پہلا جواب اس کے بعد یہ تھا، اے اجنبی مسافر، تو نے سلام کیا تھا، میں تو تجھے مسلمان سمجھا تھا سلام سے، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ اے اجنبی مسافر کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا میں تو مسلمان ہوں۔ کہا تو کیسا مسلمان ہے کہ نبی نے فرمایا جو مسلمان ہوگا وہ خیانت نہیں کرے گا، تو مجھے خیانت سکھا رہا ہے، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ فاروق اعظم نے فرمایا ارے میرے بھوک کی بات ہے اور بات جو ہے وہ تیرے پیسوں کی ہے، تو غربت میں ہے، مالا مال ہو جائے گا، تو بکری بیچ دے اور پھر تجھے پکڑ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یا تو کہہ دینا کہ بچہ جنگل میں بھٹک گیا یا بھیڑیا لے گیا، اور یہ حادثات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ فاروق اعظم کو اس نے کہا لیکن میں اپنے مالک کو جا کر یہ کیسے کہوں گا؟ کہا بہت آرام سے کہہ دینا، وہ مان لے گا، کیونکہ اس جنگل میں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں ہے، میں تو مسافر ہوں، بکری کھا کر چلا جاؤں گا اور تو اپنے گھر لوٹ جائے گا، اس طریقے سے تیری بات پر اس کو یقین کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس چرواہے نے کہا اے مسافر اللہ سے ڈر، جھوٹ بول کر کے میں اپنے مالک کو، بکریوں کے مالک کو تو مطمئن کر دوں گا، لیکن کیا اس مالک کے حقیقوں کو بھی میں جواب دے دوں گا جو تجھے بھی دیکھ رہا ہے اور مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم نے اس کو سینے سے لگا کر جو تاریخی جملے کہے تھے وہ یہ کہے تھے، اے جوان تو نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں، اس لیے کہ واٹس ایپ کا دور تو تھا نہیں کہ تصویریں 7 سمندر پار چلی جائے انسان دیکھ لے، موبائل کا دور تو تھا نہیں، میڈیا کا دور تو تھا نہیں۔ اس نے کہا کون ہے مسافر، تو کون ہے؟ کہا میں عمر ابن خطاب ہوں، تیرا امتحان لینے آیا تھا۔ اور آپ نے فرمایا تجھ جیسے مسلمان جب تک زمین کے اوپر ہوں گے اسلام کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، مسلمانوں کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ کیا کہا فاروق اعظم نے؟ تجھ جیسے مسلمان، تجھ جیسے نوجوان جب تک زمین کے اوپر ہوں گے اس وقت تک نہ اسلام کو زوال آئے گا نہ مسلمان کو زوال آئے گا۔ آج ڈھونڈیے ایسے مسلمانوں کو، وہ قبروں میں سو گئے، وہ قبروں میں آرام کر رہے ہیں، اب نہیں ملتے ایسے یا کم ملتے ہیں۔
داڑیاں بڑھ گئی دل میں اللہ کی خشیت نہیں، ٹوپیاں خوبصورت ہو گئی دل میں اللہ کی خشیت نہیں، ولیوں جیسی گفتگو ہے لیکن کردار شیطانوں جیسا ہے۔ اب بتائیں جب ایسے لوگ مسلمان کہلا رہے ہیں جن کے اندر شیطان ننگا ناچ رہا ہے، تو پھر بیت المقدس میں جنازے نہ اٹھیں گے تو کیا ہوگا، عراق میں قتل عام نہ ہوگا تو کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد شام کا سہاگ نہ اجڑے گا تو کیا ہوگا، یمن کی مسجدیں نہ ٹوٹے گی تو کیا ہوگا، مسجد نبوی کے اندر تباہی نہ مچائی جائے گی تو کیا ہوگا۔ آج اگر ہم ان مسائل کا حل چاہتے ہیں، او نمازیوں، او داڑھی والوں، او ٹوپی والوں، او کلمہ پڑھنے والوں، اس جیسے مسلمان بنو جو جنگل کے اندر بھی اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کے جیتا ہے، جو اپنی غربت میں فاقہ کشی تو کرتا ہے لیکن کسی کے مال میں خیانت نہیں کرتا۔ آج اس تقوی کی ضرورت ہے، زوال سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اس پرہیزگاری کی ضرورت ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے رمضان شریف ختم ہوا تو گویا کہ شیطان کیا آزاد ہوا، ہم بھی آزاد ہو گئے۔ آؤ اس طرف، آؤ اس طرف۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اختتام پر، مسلمانوں یاد رکھو مدینہ طیبہ میں بم دھماکہ ہونے کے بعد مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، احتجاج کیجئے، کرنا چاہیے، آواز بلند کرنا چاہیے، لیکن مایوس مت ہوئیے، اس لیے کہ مدینہ منورہ وہ ہے جہاں ہوائیں بھی ادب سے چلتی ہے، مدینہ منورہ وہ ہے جہاں جبریل بھی آتے ہیں تو اپنے پروں کو سمیٹ کر کے آتے ہیں، مدینہ منورہ وہ ہے کہ اللہ اکبر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام حج کے بعد کہتے ہیں اللہ حج تو کر چکا لیکن اس زمین سے واپس پلٹنا چاہتا ہوں جہاں تیرے نبی آرام کریں گے۔ اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اس زمین سے گزرے، کھجور کی درختوں کی زمین سے، نخلستان سے، تو ان کے جو ساتھ کے صحابی تھے، ان کے ساتھی کہنے لگے موسیٰ یہ زمین سے کتنی خوشبو آتی ہے۔ ارشاد ہوا تمہیں پتا نہیں یہاں آخری نبی جلوگر ہونے والا، آخری نبی یہاں آرام کرنے والا ہے، یہ اس کا شہر مدینہ کہلائے گا۔ انہوں نے کہا موسیٰ اگر اجازت دے دے تو آپ چلے جائیں، ہم اس در کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے، ہم اس در کو چھوڑ، ابھی حضور آئے نہیں ہیں، ابھی ہم اس در کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے، اور وہ لوگ وہاں رک گئے۔ دوسری روایت یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا پہ حکومت دی تھی، ایک دن کے اندر 1 مہینے کا سفر طے کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ کی زمین پر آئے، اللہ نے فرمایا سلیمان تو پوری دنیا تخت پر گھوما ہے، حتیٰ کہ جہاں میرا گھر ہے وہاں بھی تو تخت پر بیٹھ کر گیا ہے، لیکن سلیمان اب ذرا نیچے اتر جا۔ حضرت سلیمان تخت سے نیچے اترے اور گردن جھکا کر کے چلنے لگے، اور جب آپ پورا نخلستان پار کر گئے تو اس وقت اس کی مولا پورے دنیا کے اندر تو نے اترنے کا حکم نہ دیا، یہ زمین کون سی ہے جہاں تو نے مجھے اترنے کا حکم دیا اور گردن جھکا کر چلنے کا حکم دیا۔ ارشاد ہوتا ہے سلیمان یہ میرے آخری نبی محمد عربی کی آرام گاہ ہے جسے مدینہ کہا جائے گا، اس کے ادب میں تمہیں تخت سے اتار دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں تخت سے اتر کر چلیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں جانے کی تمنا کریں، حضرت موسیٰ کے ساتھی جہاں مقیم ہو جائیں، وہ زمین ہے، وہ زمین ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مدینہ منورہ کی بے ادبی کی اللہ اس کو ایسے پگھلائے گا جیسے رانجھا آگ میں پگھل جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں گلا دے گا۔ یاد رکھیں اب دہشت گردوں کے زوال کے دن آ گئے، انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کر کے ہمیں ڈرانے کی کوشش نہیں کی ہے بلکہ اپنے زوال کی علامت بتا دی ہے۔ جس کو بھی زوال آتا ہے وہ مدینے والے کا دشمن ہو جاتا ہے اور شہر رسول کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اب کس نے کیا یہ لوگ جانے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کیا انہی لوگوں نے جنہیں ہم گستاخان رسول کی صف میں رکھتے ہیں۔ کل تک ہم کہتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا کہتے ہو، یہ کیسی بات ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں اب ذرا دیکھ لو کون ہے، چہرے پہچان لو کون ہے۔ اللہ اکبر، لیکن لوگوں کو بتا دو اب بہت دن تک کہ تم نہ رہ سکو گے، تمہارا بستر گول ہو کر کے رہے گا، اس لیے کہ نبی کے شہر پر جب یزید نے لشکر بھیج کر کے حملہ کیا تو 40 دن کے اندر اندر یزید بھی مر گیا، حملہ کرنے والا بھی مر
گنڈا گردی نہ کر سکیں گے، اس لیے کہ انہوں نے محبوب خدا کے شہر پہ حملہ کیا ہے۔ اب وہ بہت دن تک کے نہ رہ سکیں گے، ان کی تباہی کے دن قریب آ چکے ہیں۔ جہاں خدا ہواؤں کو بھی ادب سے چلنے کا حکم دیتا ہے، جہاں انبیاء کو تخت سے اترنے کا حکم دیتا ہے، اور ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، صوفی صاحب کی تائید میں کہنا چاہتا ہوں، ہم نے تو کبھی کسی دہشت گرد کی کبھی تائید نہیں کی، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں اور اس شہر پر حملہ ہوا ہے جو شہر ہماری آنکھوں میں بستا ہے، جو شہر ہمارے دل میں رہتا ہے، جو شہر صبح و شام ہمارے اوراد و وظائف میں رہتا ہے۔ ہم جس شہر کا نام لینا بھی عبادت سمجھتے ہیں، ہم جس شہر کے تقدس کو اپنے وطن پر فوقیت دیتے ہیں، جس شہر کی عظمت پر ہم سب کچھ لٹا دینا چاہتے ہیں، ہر ملک میں مسلمان جینا چاہتا ہے، مدینہ وہ ہے جہاں مسلمان مرنا چاہتا ہے۔ ہم وہاں مرنے کی نیتیں لے کر کے جاتے ہیں، اس شہر کی عظمت کا سوال ہے، اور ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی عظمت پر یا گنبد خضرا کی عظمت پر اگر آج بھی آئی تو دنیا کے 250 کروڑ مسلمان صرف اپنا ہی نہیں اپنے بچوں کے خون کو بھی قربان کر دیں گے، گنبد خضرا پہ آج نہیں آنے دیں گے، اس لیے کہ ہم وہ دن دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہماری گردنوں پہ سر رہے اور گنبد خضرا نہ رہے۔ ہم سب کچھ لٹا دیں گے ناموں سے رسالت پر، لیکن مسلمان امن و امان قائم رکھیں، افواہوں پر دھیان نہ دیں، اور اب وقت کے یزید کا انجام دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ہم سب جو ہے اللہ کی حدود کو قائم رکھیں۔ یہ حالات، اس سے بدترین حالات دنیا پر آئے، ہلاکو چنگیز خان کا دور لوگوں نے دیکھا، دنیا کے اندر اسلام کی سینکڑوں نہیں ہزاروں لائبریریاں جلا دی گئی، اینٹ کی بجائے کتابیں رکھ کر کے عمارتیں بنائی گئی۔ وہ دن دنیا نے دیکھا، دجلہ کے اندر یا تو روشنائی بہ رہی تھی کتابوں کی، یا تو مسلمانوں کا سر اور مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا۔ ایسے حالات بھی دنیا نے دیکھے، لیکن اس دور کے صوفیاء نے، اس دور کے علماء حق نے لوگوں کو یہی تلقین کی، حالات بدلیں گے تم مذہب کی طرف آؤ۔ کھوپلے نعرے ہمیں نجات نہیں دلا سکتے، صرف زبانی باتیں ہمیں نجات نہیں دلا سکتی، اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اب حالات کو بدل دیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تو ہم اگر حالات بدلنا چاہتے ہیں، اللہ کا اعلان ہے اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات تبدیل نہ کریں۔ تو یاد رکھیں، ہم حالات بدلیں، حالات اس طرح بدلے گی کہ ہم پلٹیں اپنے مذہب کی طرف، اور مذہبی ہونے کا مطلب سفید کپڑے پہننا صرف نہیں ہے، ٹوپی اور داڑھی کا مطلب مذہبی ہونا نہیں ہے، حاجی نمازی بن جانا صرف مذہبی نہیں ہے، اندر سے دل بدلنا یہ مذہبی ہے۔ جب تک دل مذہبی نہیں ہوگا اس وقت تک کہ انقلاب نہیں آئے گا، کیونکہ انقلاب اندر سے آتا ہے، انقلاب اندر سے آتا ہے، وہی انقلاب کامیاب ہوتا ہے۔ آئیے ہم سب واقعی مذہبی بنے، ہمارا حلیہ بعد میں مسلمان بنے، پہلے ہمارا دل مسلمان بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ طوفان گیا تجھے فضاؤں